سندھ ہو چاہے وہ بلوچستان ہو، اور جس کی وجہ سے محرومی پیدا ہو رہی ہے عام لوگوں میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے کہ ان محروم ذہنوں کو اپنے لیے استعمال کریں۔ نا امید جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں نوجوان خودکشیاں کرنے پر تل آئے ہیں، ایک ایک مہینے میں 5 5 خودکشیاں ہو رہی، جو شہر پورے ملک کو جو ہے وہ 70% ریونیو کما کے دیتا ہے۔ تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ گزارشات، ہم یہ گفتگو، جے یو آئی ایک بڑی بڑی پارٹی ہے، ہم نے اپنا میں نے گوش گزار کی ہے، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور پورے ملک کی بات ہو، پورے صوبے کی بات ہو، کسی ایک شہر، کسی گلی کی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے موقف میں دونوں پارٹیز کے موقف میں بڑی ہم آہنگی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ مل کر ملک کے لوگوں کے لیے جو بھی بہتر ہوگا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم وہ کام کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مولانا صاحب کی اس ہاسپٹیلٹی کا، ان کی میزبانی کا، اور ان کے رفقا کی میزبانی کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائیں کہ عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد کا جو چیپٹر ہے وہ اوپن ہے، کلوز ہے؟ استعفوں کا چیپٹر اوپن ہے، کلوز ہے؟ اس کو ذرا کلیئر کر دیں بات۔ دونوں اوپن ہیں۔ جب مولانا صاحب یہ بتایا، خان صاحب نے پہلی دفعہ آج پروگرام میں اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان رد عمل آیا سامنے، انہوں نے کہا کہ اس میں گفتگو وہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صفائی کرے، کیونکہ ہماری ساری فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ بیرونی ملکوں سے شائع ہوئی ہے۔ لیکن دوسری بڑی پارٹیوں کی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رپورٹ شائع کرے، وہ تو بڑے مطمئن ہیں سارے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ ساری زندگی اس کی اسی پہ گزری ہے کہ وہ بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی اس کے آئیڈیل گفتگو سے بالکل متصادم اور متضاد ہوتی ہے۔ تو اب وہ پھنس گئے ہیں، اور باقی پارٹیوں کا تو تم آج تک احتساب کرتے رہے ہو۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ہمارے خلاف کون گیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے تو ہمیشہ ہماری پارٹیوں کو سالانہ حساب کتاب پیش کرنے پر بار بار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اور ایک آپ ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے اکبر بابر صاحب گئے ہیں، وہ آپ کی پارٹی کے اساسی ممبر ہیں، بنیادی میں مؤسس ہیں آپ کی پارٹی کے، اور آپ نے کتنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں وہ حساب دکھایا جائے گا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کی کمپنی کے تنخواہ نہیں لے رہے ہیں تو یہ کیوں چھپایا ہے کہ تنخواہ نہیں لے رہا، اور اس پر ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے؟ تو وہاں پر تو تنکے کے اوپر سزا دی جاتی ہے، اور یہاں پر شاہ تیر جو ہے ان کے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ آج پتہ چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے 10ویں 20ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دوسروں کو بے عزت کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی تضحیک کرنا نہ کرو اس طرح، ورنہ ایک دن آئے گا کہ اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ اور یہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص الیکشن میں نااہل، الیکشن میں ناجائز طریقے سے آیا ہوا، کارکردگی کے لحاظ سے نااہل۔ اور اب میں نے ایک زمانے میں، آپ کو پتا ہوگا، جلسے میں کہا تھا کہ باقی تو افراد کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی، اس کا تو پورا ٹبر چور ہے۔ تو اب پتہ چلا یا نہیں جی؟ اور 2011-12 سے میں جو موقف دے رہا ہوں، ویسے تو ایک طوطے کی صدا لوگ اس کو سمجھتے رہے ہیں، لیکن اس شخص کے بارے میں اور اس کی پارٹی کے بارے میں اور اس کے ایجنڈے کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو لابی بین الاقوامی کام کر رہی ہے، اس پر جو نقطہ نظر میں نے اول دن سے دیا ہے، قدم قدم پر آج اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ہر آئے روز ایک ایک آدمی اٹھ کر اسی بات کا اعادہ کر رہا ہے۔ اب مجھے ان باتوں کا اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اب ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے جی۔ تو ہم کچی گولیوں کی سیاست نہیں کیا کرتے، ہم بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں، اور ملکی سیاست میں ہم اپنا ایک کردار رکھتے ہیں۔ آج
जिस तरह वो कहते हैं सेल्फ मेड, अपनी मेहनत से। और अपनी मेहनत भी क्या होती है अगर अल्लाह की मदद ना हो, अगर अल्लाह साथ न दे, तो उसके नतीजे में आज जमीयत उलमा इस्लाम, जिसके पास कोई मालियाती वसाइल नहीं है, और हम अपने कारकुनों के चंदों से चल रहे हैं, कोई पाकिस्तानियों के चंदों से भी नहीं चल रहे, कोई बैनुल-अक़वामी बाहर के पैसों का कवर भी नहीं ले सकते, न किसी के रा के एजेंट हैं, न किसी और के। यहाँ हम अपने कारकुनों के एक एक रुपए, दो दो रुपए के चंदों से काम निकालते हैं, और जो भी नया इवेंट आता है तो उसी के लिए वक्ती चंदा करके काम निकाल लेते हैं। अब ऐसी जमात को आज अल्लाह ने जो कबूलियत नसीब की है, और उसकी तरफ लोगों की उम्मीदों की नज़रें उठी हैं और उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए हमारी आज के बाद भी ये कोशिश होगी कि हम आम आदमी की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकें। मौलाना साहब ये बताइएगा कि पीटीएम का एक अहम हिस्सा है मुस्लिम लीग नून, उसके हवाले से बहुत कियासराइयाँ चल रही हैं, खुद उनके लीडर भी तासुब दे रहे हैं जैसे उनके मामला एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं और उसके नतीजे में मियाँ साहब वापस आएंगे, केसेस में रिलीफ मिल जाएंगे। तो कभी उनसे कोई बातचीत हुई है या आपकी? देखिए पता नहीं, मैं तो पीडीएम का सरबराह हूँ। ISPR ने भी आज कह दिया कि कियासराइयाँ सब। मैं आज कर रहा हूँ, आप उसकी बात ना करते तो मुझे तो पता ही नहीं है उसका। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, पीडीएम का सरबराह मैं हूँ, मेरे वो कॉम्पोनेंट हैं, और सबसे बड़ी जमात हम उनको समझते हैं अपने इत्तेहाद में। इन चीज़ों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, और नहीं उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपकी मीडिया के ज़रिए से अफवाहें गर्ज करती हैं, हमारे कानों को भी बात लग जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि अगर मेरे नौजवान सहाफ़ी को इसका इल्म है तो फजल रहमान को इसका इल्म क्यों नहीं है? मौलाना साहब ये बताइएगा कि जिस मसले के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, एक कराची में धरना हो रहा है, आज छठा रोज़ है, जमात इस्लामी उसको लीड कर रही है और लोग भी सिविल सोसाइटी में शामिल हो रही है, तो क्या इस पर भी बात हुई है कि उस एहतजाज में भी उनके साथ शामिल हुआ जाए, कराची को हक दो के हवाले से जो एहतजाज हो रहा है? कौन से? उस हवाले से मैं अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँ, जमीयत उलमा इस्लाम पूरे सूबे सिंध के हुकूक की बात कर रही है, और पूरे सूबे, सिर्फ एक शहर के हुकूक की हम बात नहीं करते। जो हाल कराची का है वही हाल लाड़काना का है, जो हाल कराची का है वही हाल नवाबशाह का है। पूरा सूबा सिंध तबाही के धाने पर है, और जमीयत उलमा जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर तब्दीली चाहती है, इस तरह सिंध में भी तब्दीली चाहती है और सिंध के आवाम को हुकूक देना चाहती है। जो जमातें सिंध के हुकूक के हवाले से जमीयत उलमा से रब्ता करेंगी, जमीयत उलमा के दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे। जो हमारे साथ मुशावरत करना चाहेंगे, अपने एहतजाज में शिरकत की दावत देना चाहेंगे, जमीयत उलमा उनको वेलकम करेगी। ताहाल इस हवाले से कराची में जो धरना हो रहा है, किसी जमात ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। जब तक वो रब्ता नहीं करते तब तक उनके रब्ते के बगैर उनकी स्टेज पर बैठना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। मौलाना साहब, एक ऑडियोज का दौर चल रहा है और कल एक और ऑडियो आई है जिसमें एंकर्स को जो है वो कुत्ते कहा गया, मरियम नवाज साहबा की, परवेज शीर साहब जिसमें वो कह रहे हैं, सारे मीडिया में चल रही है, किसी के लिए ये किस किस्म का कल्चर है कि जो पसंद ना आए उसको कुत्ते करार दे, और क्या समझते हैं कि ये मुनासिब जुबान है? बात पीटीआई पे लगता है, आपको नून के लोग ये कहना चाहिए। बात ये है कि ये बरकतें हमें पीटीआई की कल्चर से मिली हैं, जिसके बुरे असरात हर जगह पड़ते हैं। इसीलिए कुरान करीम जो है वो तो फहश किस्म की बातों को फैलाने से भी इसलिए रोकता है कि जहाँ वो हमारे असातिज़ा फरमाया करते थे कि बुरी बातें जो हैं वो मज़म्मत के लहजे में भी मजलिस में मत बयान करो कि वो अपना असरात छोड़ती है। तो इस हवाले से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों की निजी बातें भी होती हैं। आप भी घर में बैठकर अपने दोस्तों में बैठकर निजी गुफ्तगू करते हैं, वहाँ आप कोई बाज़ दफ़ा अल्फाज का एहतियात भी नहीं कर रहे होते, एक माहौल आपस का होता है। लेकिन ये जो आप एक लफ्ज़ कहीं से सुन लेते हैं और उसको आप उठाते हैं, आप इसको क्यों नहीं उठाते कि चोरी छुपे क्यों रिकॉर्डिंग की जा रही है? मैं तो जो शख्स मुझे गाली देता है उसको इतना मुजरिम नहीं कहता जितना को दूसरा आदमी मुझे वो गाली पहुंचाता है। जो आदमी मुझे गाली पहुंचाता है जैसे उसने मुझे गाली दी हो। लिहाजा कुछ मीडिया की दुनिया जो है वो भी ज़रा अखलाकियात का हिसाब करे, दूसरों के ऐबों के पीछे न पड़े रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ اپنے بھائیوں کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کی عیبوں کو مت ٹٹولا کرو، ورنہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا اور اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے گا۔ لیکن سر حکمران کو جواب دہ ہوتا ہے نا، جی جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جو حکومت کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو جواب دینا پڑتا ہے نا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ سر یہ فیڈرل منسٹر جو ہے وہ ایک نان الیکٹڈ خاتون سے بات کر رہے ہیں، ایکچولی یہ چیز ہے اس آڈیو کے پیچھے، وہ اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ کیوں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ مطلب دونوں باتیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی، میں آپ سے ایک گفتگو کروں گا، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ آپس کی گفتگو میں ایسے الفاظ جو ہم باہر نہیں کہہ سکتے کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ چھپکے سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا جی۔ میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف ہوں۔ میں خود کوشش کرتا ہوں، اور کبھی کبھی انسان ہوں، کبھی ایک نامناسب لفظ منہ سے نکل ہی جاتا ہے، مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کر بات نہ کی جائے۔ مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں، اس کا صحیح طریقے سے لیں۔ تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں، نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام، اس کا نوجوان نسل ہمارے زیر اثر ہے، میرے خیال میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ، Thank you. بہت شکریہ، مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔